حضرت زینب کی شادی عمر بن العاص سے ہوئی، اور وہ چونکہ اب مشرک تھا، ان کی شادی اس سے ہو گئی، اور حضور کے ساتھ انہیں ہجرت کا موقع نہ مل سکا، وہ مدینہ میں رہ گئیں۔ پھر ادھر جنگ شروع ہو گئی۔ جب جنگ شروع ہوئی، اس جنگ کے دوران جو حضور کا یہ داماد تھا، یہ مخالف کفار کے لشکر میں تھا، انہوں نے حضور علیہ السلام کے خلاف جنگ لڑی۔ جب گرفتار ہوئے مشرکین، وہ بھی ان میں گرفتار ہو گیا۔ اب یہ ایک بڑی تکلیف دہ چیز تھی کہ ایک بیٹی کا دکھ باپ کے سامنے کس طرح ہے، کہ کس طرح وہ بیٹی کا دکھ حضور نے کتنا جبر کیا ہوگا یا کتنا صبر کیا ہوگا۔ پھر حضور نے جب فدیہ طے پا گیا کہ یہ جتنے بھی قیدی ہیں اتنی رقم فدیہ دیں گے اور پھر ان کو آزاد کر دیا جائے گا، تو ان فدیہ دینے والوں میں بھی حضور علیہ السلام کی صاحبزادی حضرت زینب نے اپنا ایک ہار بھیجا۔ جب حضور علیہ السلام نے اب وہ ہار انہیں جس طرح ہم جہیز میں دیتے ہیں، تو حضرت خدیجہ کی طرف سے جہیز میں دیا گیا تھا، وہ ہار جب حضور علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے آیا کہ ان کی بیٹی کو جو جہیز کے اندر دیا تھا، آج وہ ان کے داماد کے فدیہ کے طور پر ان کے سامنے آ گیا ہے۔ لیکن یہ دیکھیں نا کہ مشن کے ساتھ صداقت اور وفا کا کیا عالم ہے کہ نبی کریم کی آنکھوں سے چھم چھم آنسو برسے اور آپ کی ہچکی بن گئی، آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ وہ ہار تھا جو حضرت خدیجہ پہنا کرتی تھی، اور یہ حضرت خدیجہ کی نشانی تھی۔ تو گویا اسے دیکھ کر یہ ایک دکھ کی کیفیات ہے کہ حضور علیہ السلام کی آنکھوں سے چھم چھم آنسو برسنا شروع ہو گئے۔ پھر حضور نے صحابہ سے مشورہ کیا تو سارے صحابہ نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم یہ نہیں قبول کریں گے، آپ مہربانی فرمائیے، کچھ کسی شرط پر کسی اور چیز کے بہانے ان کو چھوڑ دیجئے۔ ان کو چھوڑ دیا گیا اس شرط پر کہ جیسے ہی وہ مدینہ جائیں گے حضرت زینب کو واپس حضور کے پاس بھیج دیں گے۔ تو یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں جیسے بھی لمحات آ جائیں، انصاف اور محبت کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔